صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ۔ پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا کہ جو سجدہ ہے وہ 7 اعضاء پہ ہوگا، تو اس ضمن کی آخری حدیث تھی اور تھوڑی سی مختلف تھی پچھلی حدیث سے۔ 778 حدیث نمبر ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن یزید الخاتمی سے روایت ہے۔ حدثنا براء بن عازب، وہ حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں، وہ غیر مکذوب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب نے ہم سے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہیں تھے۔ قالا، فرمایا، کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی یا ہم پڑھا کرتے تھے۔ فاذا قالا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لم یحن احد منا ظہرہ، ہم میں سے کوئی اپنی کمر کو نہیں جھکاتا تھا، حتی یضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہۃ علی الارض، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ لیتے تھے۔ یہ باب تو یہی ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پہ ہوگا، اور اس میں سے ایک اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پیشانی زمین پر نہیں رکھ لیتے تھے ہم اپنی کمر نہیں جھکاتے تھے۔ یہ اس میں یعنی ایک تو دلیل یہ کہ سجدہ پیشانی پر ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کی اقتداء جو کی جاتی ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ امام سے ہم پیچھے رہیں، ہم اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے تفصیل سے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سجدے کی طرف جا کے جب تک زمین پہ پیشانی نہ رکھ لیتے تو جو صحابہ کرام تھے اس وقت تک وہ جھکتے نہیں تھے۔ مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ ہی سر جھکا دیتے صحابہ کرام، تو جو نوجوان تھے یا بچے تھے تو امکان ہوگا کہ ان سے پہلے سجدے میں چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر زیادہ ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ قد بدن، تو کہ میں اب تھوڑا میرے اعضاء جو ہیں تھوڑے بھاری ہو گئے ہیں، سست پڑ گئے ہیں، تو اگر میرے ساتھ ہی جھکو گے تو ہو سکتا ہے تم پہلے سجدہ کر لو اور میں اپنی پیشانی زمین پر نہ لگاؤں اور اس سے پہلے تم پیشانی زمین پر لگا لو۔ تو اس لیے یہ حکم ہے اور یہ سنت ہے کہ امام جب سجدے میں پہنچ جائے تو مقتدی تب سجدہ جو ہے وہ شروع کریں، یعنی وہ جھکنا تب شروع کریں تاکہ وہ آگے نہ نکل جائیں۔ اچھا، یہ منظر ہم مسجد میں دیکھتے ہیں تراویح وغیرہ جب یہ نماز کے لیے جاتے ہیں کہ نوجوان بچیاں اور نوجوان جو ہوتے ہیں وہ تیزی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ جو تھوڑے ایج میں زیادہ ہیں اور ہمارے دائیں بائیں اگر نوجوان بچیاں کھڑی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ابھی تھوڑا سا جھک رہے ہوتے ہیں اور وہ سجدے میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ فوراً سمیع اللہ لمن حمدہ پھر سجدے میں چلی جائیں گی تو وہ امام سے پہلے سجدے میں چلی جائیں گی اور یہ گناہ ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب امام سجدہ کر لے تب جو مقتدی ہیں وہ جھکنا شروع کریں۔ اگلی حدیث ہے السجود علی الانف، کہ ناک پر سجدہ کرنے کا بیان، پیچھے پیشانی پر سجدہ کرنے کا بیان تھا، اور اس حدیث میں ناک پر سجدہ کرنے کا بیان 779 حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر تو مجھے حکم دیا گیا ان اسجد علی 7 اعظم، میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، علی الجبہۃ، پیشانی پر، و اشار بیدہ علی انفہ، اور اشارہ آپ نے کیا اپنے ناک کی طرف، والیدین، اور ہاتھ، 2 ہاتھ، و رکبتین، اور 2 گھٹنے، و اطراف القدمین، دونوں پاؤں کی انگلیاں، ان کی طرف اشارہ بھی تھا، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں یعنی نیچے لگیں گی، ولا نکفت الثیاب والشعر، اور ہم اپنے کپڑوں اور بالوں کو سجدہ میں گرنے سے نہ روکیں۔ تو یہاں بھی اعضاء کا ذکر تو کیا، لیکن اطراف القدمین کا ذکر کیا کہ پاؤں کے جو کنارے ہیں وہ پوری طرح سے زمین پہ لگیں، یعنی کہ تھوڑا سا لگا اور باقی نہیں لگا، اور اس پہ خاص طور پہ علماء نے انگلیوں کا ذکر کیا کہ نماز کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور انگلیاں اچھی طرح سے دبی بھی ہونی چاہیے، ان کو زمین پہ لگنا چاہیے۔ اور اشارہ ناک کی طرف کیا، ناک کا جو 8 ہڈیوں کو ذکر کیا اس میں یوں ناک کا ذکر نہیں ہے کہ جیسے پیشانی اور 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے اور پاؤں، لیکن ناک کی طرف اشارہ کے تو مطلب یہ ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اور یہ نیچرل ہے کہ ناک ذرا اونچی ہوتی ہے، جب پیشانی لگے گی تو ناک لازماً لگے گا، لیکن اس کی طرف اہتمام بھی چاہیے کہ اگر پیشانی لگائیں تو ناک بھی ضرور زمین پر لگائیں۔ اگلا باب ہے باب السجود علی الانف والسجود علی التین،
کہ ناک پر سجدہ کرنے کا بیان اور گیلی مٹی پر سجدہ کرنے کا بیان۔ حدیث ہے 780 عن ابی سلمہ، حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انطلقت الی ابی سعید خدری، کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چل کر حاضر ہوا، فقلت، اور میں نے ان سے کہا، الا تخرج بنا الی النخل نتحدث، کہ ہم کھجوروں کے باغ کی طرف نہ چلیں کہ کچھ باتیں کریں، بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے۔ فخرج، چنانچہ وہ چل دیے۔ فقال، اور کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا، حدثنی ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر، مجھے بتائیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا سنا تھا۔ قال، انہوں نے فرمایا، اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر الاول من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، واعتکفنا معہ، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ فتاہ جبریل، جبریل آئے، فقال، اور انہوں نے کہا، ان الذی تطلب امامک، جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے، یعنی لیلۃ القدر آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ فاعتکف العشر الاوسط، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ فاعتکفنا معہ، پھر ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ فاتاہ جبریل فقال ان الذی تطلب امامک، پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جس چیز کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خطیبا صبیحۃ 20 من رمضان، آپ 20 رمضان کی صبح کو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقال، اور فرمایا، من کان اعتکف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیرجع، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس لوٹ آئیں، ہاں کہ اعتکاف ختم نہیں ہوا۔ فإنی أريت ليلة القدر، میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا تھا۔ وإنی نسیتها، اور مجھے وہ بھلا دیا گیا یا میں بھول گیا۔ وإنها في عشر الأواخر في وتر، کہ یہ جو ہے یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ وإنی رأیت، اور میں نے دیکھا، کأنی أسجد في طین وماء، کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ وکان سقف المسجد جرید النخل، اور ان دنوں جو مسجد نبوی کی چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ وما نری فی السماء شیئا، تو ہم آسمان میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کوئی بادل وغیرہ نہیں تھا۔ فجاءت قزعۃ، چھوٹی سی بدلی آئی، فامطرنا، اور ہمارے اوپر برس گئی۔ فصلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ حتی رأیت، تو یہاں تک کہ ہم نے دیکھا، اثر الطین والماء الی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مٹی اور پانی کا اثر دیکھا۔ وَأَرْنَبْتَهِ تصدیق رؤیایا، اور یہ چیز جو تھی اس نے تصدیق کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی۔ تو یہاں پہ جو حدیث ہے، یعنی 2-3 مضامین اس کے اندر آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو شوق تھا حدیث سننے کا، بیان کرنے کا، کہ عبد الرحمن بن عوف کہ یہ صاحبزادے ہیں حضرت ابو سلمہ، یہ شوق سے جاتے ہیں سعید خدری کے پاس اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم چلتے ہیں، کچھ بات چیت کر طرف جاتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ یعنی حدیث سننے کے شوق سے وہ گئے اور لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ سنایا کہ پہلے عشرے میں قیام کیا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آگے چلیے، اگلے میں قیام کیا تو کہا نہیں وہ آگے ہے، اور تیسرے عشرے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ہے وہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں مٹی اور پانی کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں، تو مطلب یہ تھا کہ گیلے جگہ کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں طاق راتوں کا بھی ذکر آیا اس کے اندر کہ طاق راتوں میں ہے آخری عشرے کی، تو کیچڑ میں سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، تو اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ بدلی چھوٹی سی آئی، جب ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان پہ کوئی بادل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن بارش ہو گئی اور کیچڑ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کیا اس میں آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک پر کیچڑ کا اثر تھا۔ تو گویا اصل بات جو یہاں پہ یہ حدیث لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی بھی زمین پر رکھی اور ناک بھی رکھا، تو اس لیے دونوں پر مٹی لگی تھی، تو گویا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اعضاء پر سجدہ کیا۔ تو اعتکاف مسنون ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور گیلی جگہ پر سجدہ کرنا جائز ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر کیچڑ زیادہ ہے تو جمہور کے نزدیک اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی، اور سجدے میں اگر پیشانی پہ مٹی لگ جائے، گرد و غبار لگ جائے تو دوران نماز اس کو صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا تھا اور سچا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔